رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ویران رات، اندھیرا ہر طرف اپنی سیاہی میں ہر شے کو لپیٹے ہوا تھا۔ میں اور میرا دوست عابد، ہم لوگ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے۔ میری گاڑی عابد ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سا بھیانک قسم کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہر طرف ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہو کا عالم ہو۔ ہم لوگ نہ جانے کہاں سفر کر رہے تھے۔ جاتے آگے بہت دور جا کے ایک جگہ پہ عابد کو رکنا پڑتا ہے۔ عابد مجھے کہتا ہے کہ مجھے کچھ کام ہے، تم رکو، گاڑی میں میرا انتظار کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ ایک عجیب سی جگہ تھی، ایک ویران سڑک نما جگہ، ارد گرد عجیب سے درخت اور بائیں اور ایک گلی سی۔ اس گلی سی میں آگے جا کے ایک آبادی اور بستی سی تھی جس کا مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سی جگہ ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ کے عابد کا انتظار کرتی ہوں۔ اسی انتظار کے درمیان میری آنکھ لگ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میں اٹھی تو اور بھی رات ہو چکی ہوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عابد واپس نہیں آیا تھا۔ خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ میرے پاس فون بھی نہیں تھا اور گاڑی کی چابی بھی نہیں کہ میں گاڑی چلا کے خود سے کہیں نکل جاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں گاڑی سے باہر نکلی اور مجھے سامنے بائیں اور جو گلی جا رہی تھی وہ بستی سی نظر آئی۔ میں نے سوچا میں یہاں سے پیدل چل کے آگے کہیں نکل جاتی ہوں، کوئی سڑک کہیں پہ مجھے مین پہ لے جائے گی جہاں سے مجھے کوئی کنوینس وغیرہ مل پائے۔ سو میں دھیرے دھیرے اس طرف کو نکل پڑی۔ جب میں سڑک سے آگے گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ایک معمولی سی بستی سی ہوتی ہے، اور وہ چڑیلوں کی بستی ہوتی ہے، ہاں چڑیلوں کی۔ اور وہاں پہ ایک دھوبی گھاٹ ٹائپ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ چڑیلیں 2-3 بیٹھ کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں۔ خوف کے مارے میرا دل حلق میں آ گیا۔ سمجھ نہ آئی مجھے کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا کہ میں بس جلدی سے کسی بھی طریقے سے بھاگ کے وہاں سے نکل جاؤں۔ میں وہاں سے بھاگ کے نکلتی ہوں۔ سامنے سڑک پہ کسی نہ کسی طریقے سے آنے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ سڑک دوبارہ پلٹ کے میری گاڑی کی اور جاتی تھی۔ میں دوبارہ مڑ کے اس گاڑی کی طرف، یعنی اپنی گاڑی کی طرف آ گئی۔ جب میں وہاں آئی تو گاڑی میں بیٹھ کے اندر سے میں نے دروازے لاک کر لیے۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا، پسینہ میرے ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ اتنے میں عابد، خدا کا شکر ہے، آ گیا۔ عابد آیا، بیٹھا، اور میں نے اسے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ابو کا مجھے فون آیا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اس طرح سے اسے چھوڑ کے بھول گیا کہ مجھے اسے واپس لینے جانا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم اس کو لے کے کیوں نہیں آئے۔ خیر یہ سب ہوا اور اس کے بعد ہم وہاں سے موو کر گئے۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ہم آگے کی طرف بڑھے، میری آنکھ کھل گئی۔ جی ہاں، یہ میں خواب دیکھ رہی تھی۔ اس خواب کا تذکرہ میں نے اپنے دوست عابد کے ساتھ بھی کیا۔ اسے بھی یہ خواب کافی عجیب سا لگا۔ خیر یہ خواب آ گیا، اس کے کافی دن کے بعد ہم لوگ اس خواب کو بھول بھی گئے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی 2-4-5 ماہ کے بعد میں نے پھر سے یہی خواب دیکھا۔ سیم سین، سیم فیلنگز، سیم ٹینشن، سیم خواب، بالکل اسی طرح جیسے میں پچھلی بار چڑیلوں کی اس بستی سے چپتی چپاتی ان چڑیلوں کی نظر سے بالکل دبے پاؤں بھاگ کے نکلتی ہوں۔ سیم وہی خواب میں نے دیکھا، یعنی کہ یہ ریپیٹڈ خواب تھا۔ اس بات کو کافی وقت گزر گیا۔ میں اور عابد اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میری شادی ہو گئی اور میں دوسرے سٹی میں تھی، عابد دوسرے سٹی میں تھا۔
کافی ٹائم کے بعد ایک بار عابد کا میری سٹی میں آنا ہوا اور ہمیں ایک فنکشن پہ عابد کی بہن کی شادی تھی، اس پہ اکٹھے جانا پڑا۔ واپسی پہ ہمیں کافی دیر ہو گئی تو عابد نے کہا میں تمہیں خود چھوڑ آتا ہوں گھر۔ تو میری ہی گاڑی تھی اور وہ ڈرائیو عابد کر رہا تھا، وہ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا، تو ہم نے سوچا تھوڑا سا لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، گفتگو وغیرہ بھی ہو جائے گی، اور اتنے سالوں میں جو ہم نے ساری باتیں بہت ساری جو ایک دوسرے سے ڈسکس کرنی ہے وہ بھی کر لیں گے۔ تو خیر ہم لوگ لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے اور جاتے جاتے پتہ نہیں کیا ہوا، ہم راستہ بھول گئے اور ایک عجیب سی جگہ پہ نکل گئے۔ یہاں پہ بالکل راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کو جا رہا ہے، اوپر سے رات کا خوفناک ماحول، اندھیرا، سنسان ویران سڑکیں۔ عابد کو بھی راستے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پہ اترا، گاڑی روکی، اس نے کہا میں ادھر ادھر کہیں دیکھ کے کوئی بندہ ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ کوئی آدمی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور پوچھ کے آتا ہوں کہ کہاں کو راستہ جائے گا۔ میں نے گاڑی اندر سے لاک کر لی اور میں گاڑی میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے وہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی، اسی طرح سے درخت تھے، سڑک تھی، بائیں اور کو ایک گلی سی تھی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ خیر میری اسی طرح جیسے خواب میں میرے ساتھ ہوا تھا، میں سو گئی، مطلب مجھے نیند کی جھپکی آ گئی کیونکہ میں کافی تھکی ہوئی تھی۔ جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا 2:45 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے میرا برا حال، اور عابد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں فٹافٹ گاڑی سے باہر نکلی کہ میں نکل کے باہر عابد کو ادھر ادھر دیکھوں۔ سامنے میں نے دیکھا بائیں اور ایک بستی کی طرف راستہ تھا، میں نے سوچا یہاں پہ ہی عابد گیا ہوگا۔ میں عابد کو دیکھنے کے لیے جب وہاں پہ گئی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی، یہ بستی بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں خواب میں 2 بار دیکھ چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ دبے قدموں خوف سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اسٹریٹ لائٹس جلی ہوئی تھی لیکن ہو کا عالم تھا۔ آگے جا کے میں نے دیکھا تو واقعی وہ کرسچنس کی بستی تھی، اور آگے ایک نلکا سا لگا ہوا تھا جہاں پہ 2-3 عورتیں رات کے اندھیرے میں اس وقت بیٹھ کے کپڑے دھو رہی تھی، اور وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ خیر میں آگے ان سے نظر بچا کے، کیونکہ مجھے ان سے بہت خطرہ محسوس ہو رہا تھا، دبے قدموں سائڈ پہ ہو کے آگے نکلی۔ ان سے تو میں بچ گئی، لیکن آگے بہت سے مانگنے والے بچے اور عورتیں نکل آئیں۔ وہ سب میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے جان چھڑوانا ان سے مشکل ہو گیا، مجھے ان سے سخت خطرہ محسوس ہو رہا تھا اور خوف بھی۔ اتنے میں نہ جانے کسی اور گلی سے چلتا پھرتا عابد آ پہنچا۔ خیر اس نے مجھے بڑی مشکل سے وہاں سے ہم نکلے، فرنٹ پہ گئے، اور وہ سڑک واقعی دوبارہ گاڑی کی طرف آتی تھی۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو عابد کے ابو کا فون آیا، کہانی کا اگلا حصہ اگلی بار۔